میں دیر ہوئی یا رسول اللہ کہیں دیر تو نہیں ہے؟ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ، جب گھر مبارک سے نکلے نالے نہیں پہنے، جوتے مبارک نہیں پہنے، صحابہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، وہ اعلان ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ، سبحان اللہ، وہ اعلان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرور کائنات شاہ موجودات مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ سن لو میری بات، آج فلاں منافق نے میری لونڈی کو، میرے نوکرانے کو جواب دیا ہے، تانا دیا ہے کہ محمد کے در میں جو نوکر ہوتا ہے شفاعت نہیں ملتی۔ اے صحابہ کھڑا ہو جاؤ، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں جو میرے اسلام کریمین کا، جو میری آل بیت کے در کا نوکر ہے، میں محمد اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کرنے والا، میں محمد مصطفیٰ اس کی جنت کی ضمانت لکھنے والا۔ سبحان اللہ، تو سبحان بتا اللہ، کہ جو اہل بیت کے در کا نوکر ہو ویسے خالی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اہل بیت کے در کی نوکری قسمت والوں کو ملی۔ سبحان اللہ، وہ بھی یہ بات یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، پہلے والی بات بھول گئی کہ جس رگوں میں پاک خون ہوتا ہے وہ اہل بیت کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ کوئی تانا دے تو حضرت بریرہ کی حدیث پاک اس کو سنا سکتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ کسی عام کتاب کی بات نہیں، میرے حضور نے فرمایا ہے شفاعت بھی واجب ہے، جنت بھی واجب ہے جو اہل بیت کے در کا نوکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک فرمایا گیا میرے حضور نے کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، میری آل سے محبت کرو۔ بے شک، تو عرض کر رہا تھا کہ لجپال حسین کے ساتھ بھی کلمہ پڑھنے والے بے شک، اور یہاں پہ بھی کلمہ پڑھنے والے، فرق یہی ظاہر کرتا ہے کہ جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے وہ جنتی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، میرے حضور نے فرمایا، سبحان میرے اللہ، حضور نے فرمایا اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہیں سیدھا راستہ ملے اہل بیت سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ، تمہیں چاہتے ہو سیدھا راستہ ملے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو انشاءاللہ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی اللہم سیدنا صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدمان ملک اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا تو آج کل سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا پیر طریقت رہبر شہید حضرت قبلہ سید سے غلام حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ جو کہ قمر شریف کے بڑی گادی ہیں، ان کے بارے میں فیس بک پہ پتہ نہیں کیا سے کیا لکھا۔ تو خدا اور ظالموں کے ٹولے سے بچ جائے جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت کی جو گدیاں ہیں ان سے آپ کو کیا ملے گا، اہل بیت کے دامن سے وہ دور کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے پاس جانے سے تمہیں کیا ملے گا، لیکن جو قسمت والا ہوتا ہے وہ کبھی اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، جو مقدر والا ہوتا ہے جس کے ذمہ میں حضور نے بخشش کا ذریعہ لکھ دیا ہے، بخشش کا پروانہ لکھ دیا ہے، وہ راہ دینا حضور کی غلامی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جب حضور کا نوکر بن جاتا ہے پھر حضور کے بچوں کی بھی نوکری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا ہے دوستو، اس پرفتن دور کے اندر پرفتن نفس نفسی کا جو دور چل رہا ہے، اہل بیت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔
جو اہل بیت کی غلامی میں جاتا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کئی جمعے پہ عرض کیا ہے ماشاءاللہ ہم جو سنی ہیں سنی مسلک جو ہمارا ہے ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کے در کے نوکر ہیں. سبحان اللہ. ہمارا جو مسلک ہے وہ یاد کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو ایک کو پکڑے ایک کو بھلا دے. نہیں یہ دونوں لازم و منصوب ہیں. صحابہ کے بھی نوکر ہیں ہم. اہل بیت کے آواز نہیں آ رہی. اہل بیت کے ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بھی نوکر ہیں. سبحان اللہ. ہم حضرت عمر فاروق کے بھی نوکر ہیں. ہم حضرت سیدنا عثمان غنی النورین کے بھی نوکر ہیں. اور علی کے در کے تو سبحان اللہ. علی کے در کے تو نوکر ہیں غلام. نوکروں کے بھی نوکر ہیں. سبحان اللہ. جس سبحان دل اللہ. کے اندر